اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم و صدق رسول کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بعد قرآن علم ہے پر ویڈیو بنانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ دعا کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، الہی و سیدی و یا مولائی، یا اللہ امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کے بے قصور قیدیوں کی رہائی فرما، بالخصوص فلسطین کے غازہ و فلسطین کے لوگ جو اسرائیل کی جیلوں میں محروس ہیں، ان کی رہائی کے معاملات فرما، سارے عالم میں جتنے بے قصور ہیں ان سب قیدی ہیں، ان سب کی رہائی کے معاملات فرما، باطل قوتوں کی تباہی کے معاملات فرما، حق کی فتح فرما، جائز قرضداروں کے قرضے عطا فرما، امت کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما، امت مسلمہ انس و جن کی مغفرت فرما، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت فرما، ان کے جان مال ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انس و جن بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ قرآن علم ہے، اس عنوان پر یہ ہماری دوسری تقریر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان تقریروں کے سننے والے اہم پوائنٹس کو نوٹ کر رہے ہوں گے۔ پچھلی تقریر کا ایک اہم جملہ جس میں بہت سے اسرار موجود ہے، یعنی رسول اللہ یہ نہیں کہتے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھلا دے، بلکہ یہ فرماتے ہیں ربی ارن الاشیاء کما ہی، پروردگار مجھے اشیاء عالم کی تمام حقیقتوں کے ساتھ دکھا دے۔ یہ ہے مقام اخولیت قلب رسول اللہ کہ فقط یہی نہیں کہتے ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، جبکہ پیغمبر کا یہ حال ہے، جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے اسی انداز آپ کو اس کو قبول فرماتے ہیں، اسی انداز سے آپ اس کو قبول فرماتے جا رہے ہیں، اس کو محفوظ فرماتے جا رہے ہیں، اور انلیمیٹڈ آنے والے زمانے کے لیے اپنے پیغام حیات، مقدس سیرت اور علوم کو اس طرح سے استعمال فرماتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے امت کی ضرورتوں کے واسطے تمام علم، تمام علوم اویلیبل رہے۔ بعد میں
یہ نہ کہے ہم کو صرف اتنے ہی احکام ملتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اسی لیے تمام احکام کا مجموعہ محفوظ کر کے رکھ دیا تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہر موقع پر انسان اس سے ہدایت پائے۔ یہ پچھلی تقریر کی گفتگو تھی، اس پہ جتنا ہو سکے غور کیا جائے۔ اب سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اتنا عرض کرتا چلوں کہ شیخ محی الدین عربی نے اپنی تفسیر قرآن، جس کا نام تفسیر شیخ اکبر ہے، اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کے لیے تجلی کی ہے، لیکن ان کو بصیرت نہیں ہے، یہ دیکھتے نہیں۔ تو اب پتہ چلا فقط کوہ طور ہی جلوہ گاہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی جلوہ گاہ تھی۔ قرآن کا ہر حرف، قرآن کی ہر آیت ایک طور ہے، ایک کوہ طور ہے۔ معنی کے اعتبار سے، یعنی میننگ کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے، اس لیے کہ قرآن علم ہے، علم رحمت ہے، رحمت اس کی کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، علم اس کا ساری کائنات پر محیط ہے، اور یہی علم و رحمت قرآن ہے۔ ہر نقطے میں علم ہے، ہر حرف میں علم ہے، ہر صورت میں علم ہے۔ قرآن علم کا ایک ایسا خزانہ ہے جس کا صحیح تعارف وہی کروا سکتا ہے جو قرآن کے ذوق سے قریب، جو قرآن کے مزاج سے قریب۔ قرآن کی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی جو رسول اللہ کی وصیت میں ثقلین میں سے ایک بنایا گیا تھا، یعنی کتاب اللہ و اطرت ہی، یہ دو کو ملا کے ثقلین کہا گیا تھا۔ کتاب اللہ تو کتاب اللہ ہے، اطرت ہے، اطرت کو جانتے ہو۔ ان سے بہتر کوئی قرآن کی تعریف بھی نہیں کر سکتا، قرآن کا تعارف بھی نہیں کرا سکتا۔ اور یہ وجہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام نے قرآن پر گفتگو کی تو یہ ارشاد فرمایا، قرآن کی تعریف علی علیہ السلام کی زبان سے سنیے آپ لوگ۔ فرماتے ہیں قرآن ایک نور ہے جس کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی۔ قرآن ایک چراغ ہے جس کا شعلہ کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ قرآن ایک دریا ہے جس کی تل نہیں مل سکتی۔ قرآن ایک راستہ ہے، وہ راستے پہ چل پڑنے کے بعد انسان وہ راستے کو نہیں بھولتا۔ قرآن ایمان کا مددگار ہے اور وہ اس کا مرکز اصلی ہے جس پر ایمان کا سایہ قائم ہے۔ قرآن علم کا چشمہ ہے، اور ایسا چشمہ جو سمندر بن جاتا ہے۔ قرآن عدل کا ایک باغ ہے۔ قرآن میں اسلام کی بنیاد ہے جس میں کہیں کجی نہیں ہوتی۔ قرآن حق کی وادی ہے جس میں گمراہی نہیں ہوتی۔
اللہ نے قرآن کو علماء کی پیاس بجھانے کے واسطے ہمیشہ کا ایک چشمہ شیریں بنا دیا۔ قرآن فقیہوں کے دلوں کی بہار ہے۔ قرآن اللہ کے نیک بندوں کے لیے احتجاج کی منزل ہے۔ اس کو پڑھیں اور احتجاج کریں دنیائے باطل سے۔ ارشاد فرمایا قرآن نشانی ہے اس کے لیے کہ جو اس نشانی کے ساتھ اپنے نشان بردار کو پہچانوا دے۔ قرآن ڈھال ہے اس کے لیے جو اس کو سینے سے لگا لے۔ قرآن علم ہے اس کے لیے جو اس کا محافظ بن جائے۔ جو فیصلے سنانے کی کوشش کرے اس کے لیے دستور بن جائے۔ قرآن اس کے لیے دستور بن جائے۔ جو روایت کرنا چاہے قرآن اس کے لیے وہ حدیث بن جائے جہاں سے اس کو ہر حکم ملے، ہر روایت ملے۔ یہ کس کی زبان ہے؟ کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ جملہ اس لیے کہا ہے کہ قرآن کے متعلق سارے ارشادات میرے سامنے ہیں۔ کسی نے قرآن پر گفتگو اتنی تفصیل سے نہیں کی جیسے رسول کے حقیقی اہل بیت نے کی۔ علی علیہ السلام ہو تو خطبہ دے فقط قرآن کے عنوان پر، فدق کے موقع پر بی بی خطبہ دے تو گفتگو کرے تو مسلسل گفتگو کرے قرآن کے عنوان پر۔ حسن و حسین تفصیل پہ تفصیل دے گفتگو کرے فقط قرآن کے عنوان پر۔ مگر اس موقع پر چونکہ گفتگو ایک ہی ذات گرامی سے وابستہ ہے، ایک اور جملہ ارشاد فرمایا قرآن کو تعلیم و تعلم کے لیے ضروری جان۔ تعلم القرآن، مولا علی فرماتے ہیں قرآن کے علم کو ضروری جانو، یہ دلوں کی بہار ہے۔ اس جملے کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ اس کے روامس کا، اس کے حقائق کا، اس کی بلاغت کا، کہ دل کی بہار کیا ہے۔ محل عقل ہے قلب، دل جو ہے نا محل عقل ہے، محل افہام و تفہیم ہے، سمجھنے سمجھانے کا محل ہے۔ قلب وسعت پیدا کرتا ہے، اس علم سے آنکھیں کھلتی جاتی ہیں، فکر بلند ہوتی جاتی ہے۔ قرآن شفا ہے صدور، قرآن شفائے صدور ہے۔ صدور یعنی سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن بہترین نفع دینے والا ہے۔ قرآن بہترین حدیث ہے۔ یہ سب امیر المومنین مولا علی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ اولین و آخرین میں اگر کسی نے قرآن کے متعلق یہ گفتگو کی ہے، یہ ایک خطبہ کسی سے مل جائے، اس کو حجت جانو، اس کی قدر کرو اگر مل جائے۔ مگر قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے وہی صورت ہے، کسی چیز کا ماہر ہو، جو کوئی کسی چیز کا ماہر ہو وہ اسی پہ گفتگو کر سکتا ہے۔ اگر طب پر گفتگو وہ کرے جس کا طب میں دخل ہو، قرآن پر گفتگو وہ کرے جو قرآن کے مزاج سے آشنا ہو، قرآن کی طبیعت سے واقف ہو، جس نے وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ یہ اتنی احتیاط فرمائی گئی
اتنی ہدایتیں کی گئی. دیکھو قرآن کا خیال رکھنا. آپ کو تعجب ہوگا جب کبھی امیر المومنین نے خطبے کو شروع کیا، کوئی بھی خطبہ شروع کیا ہے، پہلے قرآن کا ذکر کیا ہے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ امیر المومنین کے وہ تمام خطبات میں سامنے رکھوں اور بتاتا جاؤں کہ یہ خطبے میں ایسا شروع ہوا تو یہاں قرآن کا ذکر تھا، یہاں قرآن کا ذکر تھا، کیونکہ بے شمار خطبات ہیں. اور یہاں تک کہ زندگی ختم ہو گئی امیر المومنین کی، جب تک جہاں بھی شروع کیا قرآن کے ذکر سے خطبہ شروع کیا. اور جب دنیا سے جانے لگے تو بچوں کو بلا کے کہا اللہ اللہ قرآن، اللہ اللہ فی القرآن، خبردار قرآن پہ عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے. اس قرآن کا خیال کرنا، جہاں آغاز قرآن سے ہو، جہاں انجام قرآن ہو. یہ عقیدے کی بات ہوگی. پہلا جملہ مولا علی نے آنکھیں کھولی تو صاحب وحی رسول اللہ کو دیکھا تھا. پیدا ہونے کے بعد آنکھیں کھولی تو رسول اللہ کو دیکھا تھا، جب تک آنکھیں بند رکھی تھی. یعنی حقیقت قرآن کو دیکھا تھا، تالیہ قرآن کو دیکھا تھا، حامل قرآن کو دیکھا تھا. اور جب آنکھیں بند کی تو یہ تاریخ ہے کہ سورہ احزاب کی تلاوت فرما رہے تھے. سورہ احزاب آیت نمبر 39، الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ویخشون عہدا الی اللہ وکفی باللہ حسیبا. ترجمہ ہے اس کا، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. کہ آخری مرتبہ یہ آیت پڑھی اور آنکھیں بند کر لی. اگر ہم سب یہ آیت پر غور کریں تو مولا علی کی زندگی کا خلاصہ ہے یہ آیت. وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ آخر میں فرماتے ہیں نا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ بہترین حساب لینے والا ہے. آپ نے دیکھا قرآن کی تعریف کی، یہ بتلایا ان سے زیادہ کوئی قرآن کا سمجھنے والا نہیں ہے. اور اگر صاحب وحی یعنی رسول اللہ کی تعریف کی تو دنیا حیران تھی کہ علی کس طرح سے روشناس کر رہے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. رسول اللہ کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں. مولا علی نے تعریف آقا علیہ السلام کی یہ کی، اور اگر اولین و آخرین میں کوئی ایسی تعریف کی تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، کوئی دکھلا دوں گا. فرمایا وہ تیرا امین ہے جو خود مامون ہے. وہ امانت دار ایسا ہے جس امانت دار کی حفاظت خود اللہ نے کی. تیرے خزانے کیے ہوئے علم کا خزانت دار ہے. محمد عربی جس کو یہ دنیا کہتی ہے کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جبکہ اللہ کے علم کے خزانے کا خزانت دار تھا اور خزانت دار ہے. باطل کے لشکروں کو ہمیشہ کے لیے جس نے تباہ کر دیا وہ ہے محمد عربی. جس نے گمراہی کی ہڈیاں توڑ دی وہ ہے محمد عربی. کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں.
رسول اللہ کے بارے میں، جو کسی جنگ میں کسی کو تماچا نہیں مارا، ان کے لیے علی جیسے شجاع کہتے ہیں کہ علی کہتے ہیں رسول سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں ہے۔ آپ جو تعریف شروع کی تو کہا آقا کی تخلیق کے آغاز کے بارے میں مولا نے فرمایا ان کے نطفے کو، ان کے نور کو، ان کی زینت کو پاک صلبوں میں طاہر رحموں میں رکھا، کریم صلبوں سے طاہر رحموں میں آیا۔ یہ علی ہی کہہ سکتے تھے جو حضرت عبداللہ کو بھی مومن سمجھ رہے تھے، جو حضرت عبد المطلب کو بھی مومن سمجھ رہے تھے، جو حضرت ہاشم کو بھی مومن جان رہے تھے، جو عبد مناف کو بھی مومن جان رہے تھے۔ اس سلسلے کو حضرت ابراہیم تک مومن سمجھ رہے تھے۔ اس طرح سے یہ نور منتقل ہوا اور رسول اللہ تشریف لائے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس کا گھرانہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بہترین گھرانہ، اس کی عطرت بہترین عطرت، اس کا درخت بہترین درخت، وہ درخت جو حرم الہی کے سائے میں بڑا ہوا اور کرم الہی کے ساتھ پروان چڑھتا چلا گیا۔ رسول وہ جس کا کلام نور ہے، رسول وہ جس کا حکم نیکی ہے، رسول وہ جو ہدایت کرے، رسول وہ اس کا پیڑ خیر ہے، اس کی عادت احسن ہے، اس کی صفت کرم ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی نے بھائی کی تعریف کی، اقربا پروری ہے۔ نہیں نہیں، علی نے جس طرح سے دیکھا تھا رسول کو بچپن سے، وہی بیان کیا۔ اگر محمد عربی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی کی آنکھ سے نہ دیکھے، صرف علی علیہ السلام کی آنکھ سے دیکھے جو مستقل رسول کے ساتھ پروان چڑھتے تھے اور رسول کو دیکھتے رہے۔ آپ نے دیکھا، اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں مسلمان تو فہم علی علیہ السلام سے سمجھے، اگر نبی کو دیکھنا چاہے تو نگاہ علی سے دیکھے۔ یہ منزل اہم ہے اور اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اشہد انہ عدلا عدلا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ عین عدل ہے۔ اس نے عدل سے کام لیا۔ عدل کے کیا معنی ہیں؟ عدل کے کیا میننگ ہے؟ اس کے میننگ یہ ہے کسی چیز کو اس کے اپنے مقام پہ، اس کو اپنے اصلی مقام پہ رکھنا۔ پھر فرمایا وَحَكَمٌ فَصَلَ، اور وہ فیصلہ کرنے والا جس نے فیصلہ حق سنا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ عین عدل ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے حق کا فیصلہ فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں وہ ہے میرا خالق، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کا عبد ہے، مگر اس کے سارے بندوں کا سردار ہے۔ یہ منزل فکر ہے۔ اشہد ان محمدن
عبدہ و سید عبادہ، ایسا عبد جو سارے عباد کا سردار ہے۔ آج کی تقریر کی جان ہے یہ جملہ، ذرا غور سے سنو۔ جب کبھی کسی نبی کے پاس پہنچ کر اس کی اولاد دو حصے ہوئی، ایک حصہ میں نیکی آئی، ایک میں برائی آئی۔ اب جیسا آدم علیہ السلام کہ ایک فرزند نیک تھے، ایک فرزند نے ان کا قتل کر دیا، تو برائی والا پورشن ان کی نسل کو گیا، بھلائی والا پرسن کی نسل اس طرف سے جو نیک تھے ادھر سے آئی۔ اسی طرح جس کسی نبی کے پاس پہنچ کر اس کی اولاد کے دو حصے ہوئے، ایک میں نیکی آئی، ایک میں برائی آئی، اللہ نے نور محمد کو اس سلسلے میں ڈال دیا جہاں نیکی تھی۔ یہ کوئی آسان گفتگو نہیں ہے، یہ بڑی معرفت کی باتیں ہیں۔ 1000 برس اگر کوئی کلمہ پڑھتے گزر جائے کسی کو 1000 برس، پھر بھی وہ اس طرح سے حق ادا نہ کر سکے گا۔ جہاں دو حصے ہوئے، اللہ نے نور محمدی کو نیکی والے حصے میں ڈال دیا، کہیں نجاست نہ آئے، کہیں کثافت نہ آئے، کہیں کفر نہ آئے، کہیں شرک نہ آئے، کہیں لا دینی نہ آئے، کہیں لا مذہبیت نہ آئے، کہیں انسان اللہ کو روگردان نہ کرے۔ حضرت عبد المطلب کے لیے اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عبد المطلب وہ زمانے کے قریش کے سرداروں کے سردار تھے۔ ان کے لیے ایک مسجد بچھائی جاتی تھی کعبے کے بغل میں، تو وہ وہاں بیٹھ کے سرداروں کے مسائل کو طے کرتے تھے۔ وہاں یہ احتیاط کی جاتی تھی کہ سوائے حضرت عبد المطلب کے کسی کا قدم اس مسجد پہ نہ پڑے۔ ایسے میں یتیم حضرت عبداللہ، ہمارے آقا نامدار محمد الرسول اللہ، جب آپ 5 برس کے تھے کہ دوڑتے اس مسجد پر آئے، تو حضرت عبد المطلب وہاں موجود نہیں تھے۔ وہاں پہ ان کے گارڈز تھے، جو اس علاقے کی حفاظت کرتا تھا، وہ گارڈز تھے۔ وہاں کے گارڈز حیران ہو گئے، انہوں نے کہا آقا سے، صاحبزادے آپ دور بیٹھے، یہاں نہ آئیں۔ ایسے میں حضرت عبد المطلب آئے اور کہا کس کو روک رہے ہو؟ تو گارڈز نے کہا یہ بچہ یہاں آنا چاہتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اسی کے صدقے میں تو یہ مسند ہے۔ فرمایا وہ نہ ہوتے تو میں کہاں تھا۔ یہ ہے دین عبد المطلب۔ اور کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو طالب جو رسول اللہ کی بچپن سے پرورش کی، حفاظت کی، جو پہلے سے ہی اسلام پہ تھے، تو اب اندازہ کریے کہ حضرت عبد المطلب کا دین یہ تھا کہ وہ آقا کے بغیر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتے تو میں کہاں ہوتا۔ تو ابو طالب سے آخری وقت قریش کے سردار آئے اور آ کے کہنے لگے کہ کس کے دین پہ مر رہے ہو، کس کے دین پہ جا رہے ہو؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا، حضرت ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں۔ اب دیکھو تو اس میں ہی کتنا بڑا گھوسا ہے کہ عبد المطلب کا دین کیا تھا۔ خیر، یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہے؟
کیوں ہوئی یہ سب؟ یہ علم ہے، علم کی گفتگو ہے، علم کو علم ہی قبول کرتا ہے، جائے جہل علم کو علم ہی قبول کرتا ہے، جہل نہیں۔ اس لیے دلوں سے جہل کی قدرت کو ہٹاؤ۔ ابو جہل کو مرے بہت دن ہو گئے، ابو جہل نہیں رہا، مگر اثرات رہ جاتے ہیں۔ ان اثرات کو مٹانا اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اثر نہ رہے باقی۔ اس لیے جب علم کو قبول کرنا ہے، اولین و آخرین میں پھر عرض کرتا ہوں، اس طرح سے رسول اللہ کی تعریف کسی نے نہیں کی، کسی فقیہ نے کوئی تعریف نہیں کی، کسی عالم نے کوئی تعریف نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ خدا کے لیے کتابوں کو دیکھ ڈالیے تو آپ کو پتہ چلے گا کس نے تعریف کی، کس نے نہیں کی، یا کسی نے کی ہی نہیں۔ جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ بہت ہے۔ آخر میں میرے لاسٹ میں یہاں تک کہ عزیزوں، یہ بات دنیا کو ناگوار گزرنے لگی۔ آخر میں رسول اللہ کا جب آخری دور تھا، تو دنیا کو علی کی تعریف ناگوار گزرنے لگی اور کہنے لگے پیغمبر کی ایسی تعریف کیوں کرتے ہیں علی؟ پھر کہنے لگے یہ تعریف نہیں کرتے، یہ تو بندگی تک پہنچ گئے ہیں۔ لوگ کہنے لگے یہ تعریف نہیں کرتے ہیں، یہ تو عبادت تک پہنچ گئے ہیں۔ سامنے آتے ہیں رسول کے تو سر اتنا جھکتا ہے، یہ تانے مارتے تھے اس قسم کے، اگرچہ کہ ایسا نہیں تھا۔ سامنے آتے ہیں رسول کے تو سر اتنا جھکتا ہے جیسے سجدے میں گر پڑیں گے ابھی۔ وہ پکارتے ہیں تو یوں دوڑتے ہیں جیسے جان حاضر کریں گے۔ یہ تو بندگی تک بات پہنچ گئی، یہ لوگوں کا کہنا تھا۔ تو حد یہ ہو گئی، بڑے ہی افسوس اور بڑی ہی تکلیف سے کچھ باتیں میں بتانے جا رہا ہوں، جو ایسی تکلیف ہے کہ جب پہلی بار میں یہ پڑھا تھا تو مسلسل 3 دن بخار سے پڑ گیا تھا، اتنی تکلیف ہوئی تھی، اور آج تک وہ تکلیف ہے مجھے، اور مرتے دم تک ہے، چاہے کسی کو ہو یا نہ ہو، مجھے تو ہے، کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو سامنے رکھ کے آواز دی گئی، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ محمد مر گئے۔ حجاز میں، مدینے میں، یمن میں، عراق میں، شام میں کوئی تھا ایسا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی تھا ایسا جو خدا واحد کو کے علاوہ رسول اللہ کو عبادت میں شریک کرتا تھا؟ نہیں، قرآن کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی نبی کو ایسا نہیں بھیجا جو اپنی بندگی کروائے، اور یہ تو نبیوں کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، ان کے بارے میں ایسی گفتگو اور بدتمیزی۔
ہائے ہائے، یہ کیسا جملہ نکل گیا! یہی عظمت و احترام جو اوروں سے ممکن نہ تھا، جو غیر قوم تو اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتی تھی، ان سے تو یہ ممکن نہیں تھا. یہ عظمت والوں کو عبادت کرنا کہا گیا، یہ رسول اللہ کی تعظیم کرنے والوں کو عبادت کرنا کہا گیا. کچھ ایسے بھی صحابہ تھے جو دیوانگی کی حد تک احترام کرتے تھے کہ رسول اللہ کا تھوک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، ہاتھ پہ لیتے، منہ پہ مل لیتے تھے. یہ تعظیم ہے. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نور ہے، یہ مٹی نہیں ہے. وہ سمجھ گئے تھے. جو سمجھ گئے تھے وہ کرتے تھے، جو پہچان گئے تھے رسول کو وہ کرتے تھے. اگر آج رسول اللہ کی کوئی چیز، چپل کا ریزہ بھی اگر میرے کو مل جائے تو اس کو میں ہمیشہ اپنے سر پہ رکھوں گا. ان کو تو وہ نصیب ہوا، تھوک نصیب ہوا، رسول اللہ کا پانی نصیب ہوا، کلی کے رسو پانی نصیب ہوا، وضو نصیب ہوا، وضو کا پانی نصیب ہوا. وہ تو رسول اللہ کے منہ مبارک، بال مبارک تک محفوظ کر لیتے تھے. وہ خوش قسمت لوگ تھے. وہ چند تھے، باقی تو اندھے تھے. باقی دل کے اندھے تھے، آنکھوں کے اندھے تھے اور مردار تھے. مردار ہی کسی کو مر گئے بول سکتا ہے. اصل میں تو اللہ نے کہا ہے نا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، مر جانا نہیں. کافر بھی نہیں مرتا، کیونکہ اگر مرنے کے بعد کافر ہو یا مسلمان ہو، رسول اللہ نے کہا نا کہ خبر یا تو جہنم کا کھڈا ہے یا جنت کا باغ ہے. تو اب جہنم کا کھڈا اسی کے لیے ہے جو فیل کر سکے. فیل وہی کرتا ہے جو زندہ رہتا ہے. آگ کو، آگ کی گرمی کو فیل وہی کر سکتا ہے، جنت کی ہوا جو زندہ ہو. یہ ہماری نظروں سے انسان غائب ہو جاتا ہے، حقیقت میں تو مرتا نہیں. اس کا جسم وہ چھوڑ دیتا ہے، ایک مکان خالی کرتا ہے، دوسرے مکان اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. تو ہم تو کافر کو بھی نہیں بولتے. پھر یہ کیسے لوگ تھے جو آقا دو عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے تم عمل کرو، سورہ فرقان میں تم عمل کرو، میں دیکھ رہا ہوں، میرا حبیب دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں، اور یہ قیامت تک دیکھ رہے ہیں. کیونکہ قرآن قیامت تک ہے. قرآن کا ہر لفظ، ہر فیصلہ، ہر حکم قیامت تک. جو میرا نبی، آج بھی میں یہ تقریر میں کر رہا ہوں، میرا نبی دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں مجھے. میں ٹھوک بجا کے کہتا ہوں کہ میرا نبی دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا نبی دیکھ رہا ہے، اہل بیت دیکھ رہے ہیں. جو مومنین ہیں، اصل مومنین ہیں، وہ قرآن کے حساب سے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس قسم کے باتیں کرنا کہ وہ مر گئے، یہ قرآن کی وہ آیت کو جھٹلانا ہے جس میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرا حبیب دیکھ رہا ہے، تم عمل کرو. ایسے جاہلوں کے بارے میں بہت بڑی بڑی ہستیاں دھوکہ کھا گئے. بڑے بڑے اولیاء اللہ ایسے لوگوں کی قصیدے لکھ کے چلے گئے، قصیدے بیان کر دیے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے جو ان کے رسول کو مر گیا بولتا ہے. وہ صحابہ کے نام پہ مسلمانوں کے سر کا تاج ہے. مسلمانوں کے ایک فرقے کے سر کا تاج ہے. تاجیں ہیں، ایک گیا تاج، دوسرا آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا. تاجیں ہیں.
رسول اللہ سے زیادہ ان پہ جان فدا ہے. رسول اللہ سے شیطان نہیں ڈرتا جتنا دوسرے لوگوں سے، رسول اللہ کے صحابہ سے جتنا شیطان ڈرتا تھا نا، کہ شیطان ادھر سے آ رہا تو رسول اللہ کے صحابی ادھر سے آ رہے تو شیطان ادھر سے بھاگ جاتا تھا. رسول آ رہے تو نہیں بھاگتا تھا. خیر، رسول اللہ کے محبین جو تھے، جہاں آپ کا جسم اتھر رکھا تھا وہاں پہ انہوں نے بھی اعلان کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ بظاہر وصال کر گئے لیکن موجود ہے. وہاں وہ کہا گیا، سن لو، کہ تھوڑی دیر پہلے کہا گیا تھا کہ سن لو کہ وہ مر گئے. اب یہاں یہ ہو رہا کہ سن لو کہ وہ موجود ہے. اور پھر ایک مرتبہ اب سلام شروع ہو گیا. سلام کی عادت شروع ہو گئی وہیں سے. جس میں اتھر رکھا ہوا ہے تو لوگ آ کے سلام کرنا شروع کر دیے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اب بیٹی صبح کو سلام کرے، نواسے سلام کرے، داماد سلام کرے، سب سلام کرے، اور سلام علیکم یا رسول اللہ. سلمان سلام کرے، مقداد سلام کرے، ابو ذر سلام کرے، عمار سلام کرے، حذیفہ سلام کرے، سب سلام کرے. اور سارا عالم اسلام آج بھی مدینے جا کے سلام کرے. وہابیوں نے تک سلام کرنا شروع کر دیا. سلام کرتے ہیں، وہ جب روزے کے سامنے سے گزرتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور نماز میں تو ہر کوئی جو بھی نماز پڑھتا ہے سرسری طور پہ کہتا ہے نا کہ السلام علیکہ یا ایھا النبی. سرسری طور پہ پڑھ کے گزر جاتا ہے. وہ دن اور آج کا دن، کبھی اہل بیت پہ اعتراض تھا، اب ہم جیسے لوگوں پہ اعتراض ہے. حقیقت تک نہیں پہنچتے، حقیقت تک نہیں پہنچے، سلام کس کو ہو رہا ہے. اب یہ جو آتے ہیں نا لوگ، جو روزے کے جالیوں کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے جاتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بولتے ہوئے جاتے ہیں نا، اس کی حقیقت کو نہیں پہنچے کہ سلام کس کو ہو رہا ہے، کون جی رہا ہے. اگر مسلمان حاضر و ناظر جانتے رسول کو، اسلام کا یہ حال نہ ہوتا. قرآن کی آیتوں پر یقین ہوتا تو اسلام کا یہ حال نہ ہوتا. وہ زمانے میں ایسے بدتمیز جاہل تھے تو یہ زمانے کا کیا کہنا. لیکن ہم جیسے آج بھی سلام کرتے ہیں، صبح سلام، شام سلام، ہماری زندگی اٹھے تو سلام، بیٹھے تو سلام، سلام ہی سلام. ہم نے زیادہ جگہ پہ رسول اللہ کے اور اہل بیت کے روزوں کو لگا کے رکھا ہے. نظر پڑتی ہے تو ہم سلام کرتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. الحمدللہ. ہم کو جہلا سے کیا کام، کیا مطلب. قرآن علم ہے کہ موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. رحمت اور علم دونوں ساتھ ساتھ ہیں. رحمت و علم دونوں ساتھ ساتھ ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، سورہ غافر آیت نمبر 7. پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے. یہ رسول اللہ کی دعا تھی. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. پروردگار تیری رحمت اور تیرے علم ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اور رحمت الہی کی سبقت
سب پر واضح ہے. اس کا علم مخلوقات کے ساتھ ہر مسلم کے لیے یہ عقیدہ لازم ہے کہ محیط ہے. پیغمبر رحمت للعالمین ہے، قرآن رحمت ہے، اور رحمت نے رحمت کو قبول کیا. صدقیت تھی، اور اس طرح سے اس رحمت کو پیغمبر نے جب ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور قلب پیغمبر جب اس کے لیے منزل قرار پائی، تو پتہ چلا استطاعت و صلاحیت پیغمبر یہی تھی کہ اولین و آخرین میں سب سے اہم نسخہ حیات یعنی فارمولہ حیات اور تشریح خاتمہ کی واحد کتاب اسی پر نازل ہو جو عالم کریشن میں یعنی عالم تکوین میں خاتم ہو. عالم تکوین میں نبی خاتم، عالم تشریح میں قرآن خاتم، اور اس طرح سے یہ دو ساتھ ہوئے، آپس میں جدا نہیں ہو سکتے، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے. بظاہر پیغمبر دنیا سے ہٹ گئے، لیکن حقیقت محمدیہ قیامت تک باقی ہے، اور محشر میں اس کا وجود ثابت ہے. جب تک وہ حقیقت باقی ہے، مائیت قرآن باقی ہے. حقیقت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حقیقت کے ساتھ ہے، حقیقت قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حقیقت کے ساتھ ہے. حقیقت پیغمبر کو آپ کوئی بھی نام دے لیں، حقیقت پیغمبر ہے. ایسی منزل پر یہ علم دیا کس نے؟ ایسی منزل پر یہ علم دیا کس نے؟ غفار نے، قہار نے، یا علیم نے؟ علیم نے دیا علم؟ حکیم نے دیا علم؟ نہیں، الرحمن علم القرآن. رحمان نے علم قرآن دیا. اب رحمان کو علم سے کیا ربط ہے؟ اس عطائے علم سے کیا ربط ہے؟ تربیت سے کیا ربط ہے؟ علم قرآن کے بعد خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. پہلے علم آیا، پھر انسان خلق ہوا. وہ انسان جو خاتمہ تکوین کل ہے، جو تمام تکوین کے خاتمے پر ہے، وہ علم رحمان نے دیا. اور پھر جیسے کہ عرض کیا گیا، رحمان ہی وہ ہے جو عرش پہ ہے. الرحمن علی العرش استویٰ. رحمان عرش پہ محیط ہے. کچھ افراد کہتے ہیں کہ عرش پر بیٹھا ہے. اب یہ گفتگو بڑی طویل ہے، بس سرسری طور پہ بس یہ بتا کے معنی نکل جاتا ہوں کہ استوا کے معنی لغت عربی میں کسی مقام پہ بیٹھنے کے نہیں ہے، جب تک استوا کے ساتھ جالسہ نہ لکھا ہو. جالسہ مطلب بیٹھنا. استوا جالسہ اگر ہے تو پھر وہ بات بیٹھنے کی ہوتی ہے. یہاں پہ استوا ہے، خالی جالسہ کا کوئی ذکر نہیں. اپنی قوتوں پہ قابو پا کے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھ گیا، فقط استوا محیط ہو گیا. استوا جالسہ بیٹھ گیا،
فقط استوا محیط ہے، یعنی اس کا پورا ہولڈ تھا عرش پر، پروردگار کا ہے، عرش پر رحمان کا۔ انشاءاللہ باقی گفتگو آگے ویڈیو میں کرتا ہوں، کیونکہ ویڈیو زیادہ طویل ہو گیا ہے، لوگوں کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ باقی آئندہ تقریر میں وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔